الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واتقون۔ جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی راہ راست ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں، سورۃ الزخرف کی آیات مبارک 63، 64 اور 65 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس زمین کا وارث، اس زمین کا جانشین فرشتوں کو بناتے، تو پھر انسانوں کی بجائے یہاں فرشتے رہتے، ان کی رہائش ہوتی۔ لیکن اللہ نے زمین پر انسان کو بھیجا، اسی زمین کی مٹی سے حضرت آدم کا پتلا بنایا، اس میں روح پھونکی اور پھر اسی سے نسل انسانی چلی۔ تو اس لیے انسانوں میں انسانی ہدایت ہادی بن کر آئیں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ قیامت کی علامت بن کر آئیں گے، اور قیامت کی علامت ہے، تمہیں اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، تمہیں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں وہ ایسی بدعات آ گئی تھی، خرافات آ گئی تھی، ان کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا۔ بنی اسرائیل کے علماء نے تورات میں تعریف کر لی، اپنی خواہشات کے مطابق اس میں رد و بدل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے نشانی بنا کر بھیجا، ایک تو وہ ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے، جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تمام کائنات، تمام اقوام کے لیے نہیں آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، خاتم الرسول بنا کر بھیجا، امام الانبیاء بنا کر بھیجا۔ آپ تمام جہانوں کے لیے اور تمام اقوام کے لیے اللہ نے آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ان کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ اور نشانی یہ علامت تھی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، ان کی والدہ مریم تو تھی لیکن ان کا باپ نہیں تھا، تو یہ ایک نشانی تھی۔ اور دوسرا، قیامت کی علامت اس لیے فرمایا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے کفر اور اسلام کا ایک میدان سجے گا، جس کے ایک طرف
دجال ہوگا جو خدائی دعویٰ کرے گا، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف امت مسلمہ ہوگی جن کی سربراہی امام مہدی کے پاس ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور پھر دنیا میں سب کوئی کونا نہیں رہے گا، کوئی کشتی نہیں رہے گی، کوئی علاقہ نہیں رہے گا، ہر جگہ اسلام پہنچ جائے گا، ہر جگہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کوئی کافر نہیں رہے گا۔ اور پھر جب اللہ چاہیں گے تو آہستہ آہستہ پھر لوگ راہ حق سے ہٹتے جائیں گے، اور قیامت اس وقت آئے گی جب روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، سب کفار ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ اور دوسرا کہ شیطان تمہیں روک نہ دے، مطلب کیا ہے؟ شیطان تمہیں حق کے راستے پر نہیں چلنے دے گا۔ اس نے اللہ کے آگے قسم کھائی تھی کہ میں ان کو خواہشات دلاؤں گا، ان کے راستوں میں بیٹھوں گا، ان کو طرح طرح کے لالچ دوں گا۔ تو اس لیے جو آدمی متقی ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو وہ شیطان کے چنگل سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نے فرمایا اور جب یعنی ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 بڑے معجزے عطا فرمائے تھے۔ وہ کیا تھا؟ اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوئی مادرزاد اندھا ہوتا تھا اس کو ماس کرتے تھے، وہ اللہ کے آپ کہتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس طرح کوڑی کا مریض جس کا کوئی علاج نہیں تھا، اس کا آپ کوڑ ختم کر دیتے تھے۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اگر کوئی کہتا تو اس کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر ان کو جو ہے زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ خاص معجزے اس لیے تھے کہ تاکہ بنی اسرائیل راہ حق پر آ جائیں۔ لیکن بنی اسرائیل وہ بد نصیب قوم ہے کہ جنہوں نے تقریباً، بعض روایات میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے 300 انبیاء کو قتل کیا، اسی بنی اسرائیل نے، جو آج فلسطین میں بمباری کر رہی ہے، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے، شیرخوار بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ قوم ہے تو انبیاء کی اولاد، یہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہے، لیکن اللہ نے ان کو بد نصیب بنا دیا کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں تم پر واضح کر دوں، تم اللہ سے ڈرو، یہ غلط راستے چھوڑ دو، رب چاہی زندگی گزار، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور تمہاری اصلاح کے لیے ساتھ انجیل بھی مجھ کو عطا کی ہے، جس میں اخلاقیات کا سبق ہے تمہارے لیے۔ لیکن انہوں نے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ان کی مخالفت کی، ان کے خلاف سازشیں کی، اور پھر انہوں نے سولی پر لٹوا، اپنے طور پر وہ کہتے ہیں ہم نے وہ سولی پر لٹکائے گئے تھے، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا سولی سے، اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ قیامت کے قریب بھی دمشق کے مینار میں ان کا نزول ہوگا، وہ اب آسمانوں پر ہے، اور اس کی جگہ کوئی ہم شکل بن گیا، جو قتل کرنے گئے تھے انہی میں سے، انہوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا، اور پھر انہوں نے دفنا دیا۔ پھر انہوں نے ایک کہانی بنائی عیسائیوں نے کہ 3 دن کے بعد آپ قبر سے زندہ ہو گئے اور آسمانوں پر چلے، اس طرح۔ تو یہاں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے معجزے عطا کیے، اللہ نے فرمایا ان کو وہ معجزے لائے تھے، حکمت سے مراد تعلیمات ہے، انجیل کی کتاب ہے، اور اس طرح تاکہ حق کو واضح کیا جائے۔
جن میں وہ آپس میں اختلافات کرتے تھے بنی اسرائیل والے، کیونکہ انہوں نے اصل تعلیم کو کیا کر دیا تھا، محرف کر دیا تھا، تعریف شدہ کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. اس لیے یہاں فرمایا کہ آپ نشانی تھے قیامت کی. اور پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ و ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، کہ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا. آج جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، خدا تھے. عیسائی جو ہے 3 خدا، اللہ خدا، باپ، بیٹا خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی خدا، اور ان کی والدہ مریم بھی خدا. اب بتائیں، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. جیسا کہ سورۃ اخلاص میں ہے کہ قل ھو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں آد، وہ اکیلا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا تھا. تو یہاں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہے، اللہ ہے. میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. کیونکہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں عزیر، جس طرح قرآن مجید میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے، اور نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. تو یہاں ان کی نفی کر دی، وہاں ان کی کیا کر دی؟ نفی کر دی. تو اس لیے یہاں کہا کہ صرف ایک رب کی عبادت کرو جو سب کا مالک ہے، جو سب کا خالق ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو موت دینے والا ہے، جو خوشی دینے والا ہے، جو غمی دینے والا ہے، جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے. صرف اسی کو مانو، اسی کی عبادت کرو. اور پھر فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا. پس ظالموں کے لیے خرابی ہے کہ وہ دکھ والے دن کی آفت سے، وہ دکھ والا دن ان کے لیے کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر وہ پشیمان ہوں گے. اور یہاں جو بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تنقید کی، انہیں نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ یہ ولد الزنا ہے، اللہ رحم کرے. یہ یہودی نے کیوں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. اب یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا. اگر کوئی یہ عورت دعویٰ کرے اور وہ ایسا بچہ جنم دے بغیر نکاح کے، اور وہ یہ کہے کہ میں نے بھی ایسا بیٹا جنم دیا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ بھی، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ حرامی ہے. اب کوئی نہیں ہے، یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے. کس کے ساتھ؟ ہاں، باقی جو بھی کوئی کہے گا، وہ چاہے جتنا بھی بظاہر متقی ہو وہ عورت، چاہے جتنی بھی نیک پاک ہو، لیکن ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. یہ ذہن میں رکھو. تو یہاں انہوں نے یہی کہا یہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں. نعوذ باللہ، اس کی والدہ فاحشہ تھی. اور جبکہ عیسائیوں نے غلو سے کام لے کر انہیں معبود بنا لیا. عیسائیوں نے، جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں، قرآن میں ان کو نصارہ کہا گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں، اب انہوں نے اس کی شبیہیں بنا لی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. گرجا میں جا کر دیکھو، ان کی شبیہیں بنی ہوئی ہیں، یسوع مسیح کے نام سے پکارتے ہیں. تو یہاں یہی ہے کہ اس طرح عیسائیوں کے بھی مختلف فرقے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کم و بیشی معاف فرمائے، کہ یہود میں 71 فرقے بنیں گے اور ان میں ایک نجات والا ہوگا. عیسائیوں میں، نصارہ میں 72 فرقے بنیں گے اور ان میں ایک نجات والا ہوگا. اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے اور ان میں ایک نجات والا ہوگا. اب یہاں یہ ہے، ایک انہیں ابن اللہ کہتا ہے عیسائیوں میں، جیسے قرآن مجید میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ. اور دوسرا اللہ
اور ثالث ثلاثہ کہتا ہے، ایک فرقہ مسلمانوں کی طرح انہیں اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کرتا ہے، ان میں ایسا فرقہ بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اور اس وقت جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کا یہی عقیدہ تھا، اسی لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا، اور یہ صرف اسی کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی نجاشی بادشاہ کو، کہ مسلمانوں نے جب پہلی ہجرت حبشہ میں کی تھی تو انہوں نے ان کو پناہ دی تھی، اور جب قریش مکہ ان کے پاس گئے تھے کہ یہ ہمارے بگوڑے ہیں، ان کو تم یہاں سے نکالو، تو اس نے انکار کر دیا تھا، اور جب اس نجاشی کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی، صرف اسی کو یہ پھونکے، اور آپ نے اور کسی کی غیبانہ نماز جنازہ نہ پڑھی، نجاشی کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایک فضیلت دی تھی۔ تو یہاں یہی ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں سچے مسلمان کی طرح، ایک مخلص مسلمان کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اپنے قرآن کو اپنا ضابطہ حیات بنانا چاہیے، سنت رسول کو اپنے گلے سے لگانا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اس طرح ہمیں آپس میں اختلافات نہیں کرنے چاہیے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے اختلافات کیے، جیسا کہ عیسائیوں نے اختلافات کیے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ آج بدقسمتی سے ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم بھی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جو کسی کے ساتھ علمی اختلاف کرے اس پر فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور آپس میں اس فرقہ واریت کی نجاست سے محفوظ فرمائے، اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، محبت، اتحاد نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں جہاں کہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نواح مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔